السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے؟ جی اللہ کی مہربانی جی، الحمدللہ۔ مولانا محمد عبد المعبود صاحب جناب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کی مہربانی جی، الحمدللہ۔ اچھا، مطیع اللہ بات کر رہا ہوں ضلع میوالی سے۔ جی جی دو باتیں آپ سے پوچھنی ہے، اگر اجازت ہو، آپ کے پاس ٹائم ہو تو؟ جی ضرور فرمائیں جی۔ آپ نے یہ جو لکھے نا سوانح حیات حضرت مولانا سلطان علی صاحب، حسین علی صاحب، جی، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 226 اور 164 پر آپ نے لکھا ہے کہ مولانا صوفی عبد الحمید سواتی صاحب کے حوالے سے کہ فرقہ باطلہ کے مقابلہ میں آپ کا قلم خدائی تلوار کا کام کرتا ہے، آپ کی زبان علماء دیوبند کی ترجمان ہے، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے حوالے سے جی، اور آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ مولانا سرفراز صاحب کی زبان علماء دیوبند کی ترجمان ہے، اور جو بات اب مولانا سرفراز صاحب کی ہوگی وہ آپ کے لیے تو ضرور بات حجت تو بن سکتی ہے نا؟ جی۔ اب مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب ہے اظہار العیب فی اثبات علم الغیب، جی، صفحہ نمبر 232 پر لکھتے ہیں کہ علوم غیبیہ جزیہ بعض علم غیب کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح علی حسب المراتب دیگر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اثبات، اور نیز ایسے علوم غیبیہ جزیہ کے کمالات نبوت میں داخل ہونے کا کوئی مسلمان منکر نہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ جو بعض علوم غیبیہ ادلہ صحیحہ سے ثابت ہیں وہ واقعی کمالات نبوت میں سے ہیں، اور ان کا ہم میں سے کوئی منکر نہیں ہے۔ جی۔ تو آپ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب مانتے ہیں، جیسے کہ یہ مولانا سرفراز صاحب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں؟ آپ اس کے آگے پیچھے ساری بات پڑھے نا جی، انکار تو یقینی طور پر انکار ہے، یہ اقرار تو نہیں ہے نا جی، انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے حضرت صاحب، یہ تو واضح جو بعض علوم غیبیہ، جو بعض علم غیب یعنی ادلہ صحیحہ سے ثابت ہیں وہ واقعی کمالات نبوت میں سے ہیں، اور ان کا ہم میں سے کوئی منکر نہیں ہے، یہ سرفراز صاحب فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے جو لکھا ہے کہ جی جی میں نے لکھا، مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے نا، میں تو نقل کیا ہے۔ جی جی، یہ تو اب سرفراز صاحب لکھ رہے ہیں نا، اظہار العیب کی عبارت ہے، جو آپ نے لکھا ہے نا کہ سرفراز صاحب کی زبان علماء دیوبند کی ترجمان ہے، تو اب یہ میں کے ساتھ دیکھ کے کچھ کہہ سکتا ہوں نا، یہ زبان میں مجھے یاد نہیں ہے مجھے۔ نہیں، یہ جو عبارت میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کیا ٹھیک ہے سرفراز صاحب کی؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ مولانا صاحب صاحب نے اپنی بات لکھی ہے، کسی کی نقل کی ہے، یہ بھی تو مقصد دیکھنا چاہوں گی۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ سرفراز صاحب کی اپنی عبارت ہے اور سرفراز صاحب کا اپنا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ سرفراز صاحب نے اپنے عقیدے کو لکھا ہے۔ دوسری ان کی کتاب ہے تنقید متین، صفحہ نمبر 162 پر بھی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس کا منکر نہیں۔ اور اس کتاب میں بھی مولانا سرفراز صاحب بعض علم غیب مان رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے جو لکھا ہے کہ سرفراز صاحب کی زبان علماء دیوبند کی ترجمان ہے، تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو دیر بعد دوبارہ کریں، میں کتاب دیکھ کے بتا سکتا ہوں۔ اچھا، آپ کے پاس اظہار العیب تو ہوگی نا سرفراز صاحب کی؟ نہیں وہ نہیں ہے میرے پاس، اپنی کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے۔ جی اچھا جی، تو آپ نے کم از کم یہ جو لکھا ہے کہ ان کی زبان علماء دیوبند کی ترجمان ہے، تو ترجمان کی بات کو آپ تسلیم تو کریں نا حضرت صاحب۔ جی، اگر ان کی زبان، سرفراز صاحب کی زبان اتنی طاقت رکھتی ہے، علماء دیوبند کی ترجمان ہے اور خدائی تلوار ہے، تو کم از کم ان کی جو قلم ہے خدائی تلوار جس کو آپ نے خود لکھا ہے، تو اس کی بات کو تسلیم تو کریں نا۔ بھائی میں کتاب دیکھ کے کہہ سکتا ہوں نا، مجھے بات کا ذہن میں نہیں ہے نا۔
تو یہ جو عبارت میں نے آپ کو سنا دی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اس کا آگے پیچھے پہ تو ہے نا، آگے پیچھے اس میں یعنی واضح مطلب اور مفہوم ہے، واضح ہے بالکل، اس میں کوئی اشکال والی بات، کوئی مبہم بات تو ہے نہیں۔ میں کہتا آپ دیکھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا جی۔ چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو آپ نے لکھا ہے نا یہ سوانح حیات غلام اللہ صاحب کے اندر جی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہنا یہ گستاخی ہے۔ حضرت صاحب یہ کون لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنا گستاخی ہے؟ آپ تو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کم از کم آپ نے جو لکھا ہے آپ کو نشاندہی تو میں کر رہا ہوں نا، تو کسی دلیل پر لکھا ہے نا حضرت صاحب، آپ نے لکھا ہے نا، آپ نے لکھتے ہیں جی بریلوی، آپ نے بریلویوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنا گستاخی ہے، پھر اللہ پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ تو آپ کم از کم اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب جو کہ آپ کے بہت بڑے ایک پیر و مرشد بھی، ان پر ایسی باتیں نہیں ہو سکتی، آپ تشریف لے آئیں اور میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ نہیں حضرت یہ بات سنیں، وہ تو آئیں گے انشاءاللہ، وہ تو ٹائم نکالیں گے، آئیں گے، یہ بات تو سنیے گا میری۔ ٹھیک ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے تقریر میں ترمذی، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے ڈھونڈنے پر بات کرنے کی۔ حضرت صاحب پھر آمنے سامنے کے لیے ہمیں ٹائم دیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جی، آمنے سامنے کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو تو بتائیے گا۔ میں دیکھوں گا جی۔